السلام علیکم ایک دفعہ پھر جناب میرے پیارے اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا ہم کتنے لوگ ہیں. تو میرے تمام وہ پیارے دوستوں، ایک ہفتے کا آلموسٹ 8-10 دن کے بعد پھر میں حاضر ہوا ہوں اپنے وہ جو پچھلے لبی لاگ میں نے آپ کو بتایا تھا آنکھوں کا معاملہ جو ہوا تھا وہ ابھی بھی 50-50 ہو گیا. مطلب ان سینس کے 70%. اب ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ والی آپ گلاسز یوز کریں جس میں ایک ہی ڈارک ہو اور ایک وائٹ ہو. لیکن چونکہ ولاگ بنانا تھا تو میں نے کہا یار ابھی دونوں وائٹ پہن کر جو یہ ذرا روشنی اس والی آنکھ کو ابھی پوری طرح مناسب نہیں لگ رہی. بہرحال کانٹینٹ میرا وہی ہے، مائی لائف مائی اسٹوریز. میں کون ہوں کیسا ہوں جیسا ہوں. مطلب میں آپ کو ابھی سوری میں صبح چائے پی رہا تھا تو میں جیسے چائے پیتا ہوں تو وہ ویسے میں دکھا بھی رہا ہوں. مطلب آئی ڈونٹ فیل لائک اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر میں آپ کو دکھا بھی دوں. وہ پہلے پیالے آیا کرتے تھے نا ایک دور میں چائے پینے کے لیے گھروں میں، تو کہتے ہیں مہمانوں کو بھی اسی میں چائے سرو کی جاتی تھی. اب وہ چونکہ وہ پیالوں کا دور ختم ہو گیا گھروں میں، وہ کپس آ گئے. لیکن میری جو ہے نا وہ عادت ابھی تک وہی چل رہی. اور جہاں یہ مجھے نہیں ہوتا اور کپس میں اور اس میں جب جہاں مجھے چائے ملتی ہے تو پھر میں اس کا ویٹ ہی کرتا رہتا ہوں کہ وہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ میں اس کو 1-2 گھونٹ میں پی لوں. مطلب مجھ سے اتنا زیادہ ایزیلی پی نہیں سکتا. بہرحال کمنگ آن ٹو ٹوڈیز ولاگ، وہ جو میں نے پچھلا ولاگ کیا تھا اور چونکہ میں نے بتایا ابھی کو میرے کو ویورز بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، لاکھوں میں ہزاروں میں، لاکھوں تو خیر چھوڑے ہزاروں میں. بلکہ ابھی تو پہلا اور پاکستانی ٹیم کی طرح ہی آج کل چل رہے ہیں، کرکٹ ٹیم کی طرح. مطلب 150 بھی نہیں ہو پا رہا ہم سے. تو جس دن 150 ہو جائے گا تو اس دن کہیں گے پاکستانی ٹیم نے اچھا پرفارم کیا ہے. وہ آج تو خیر پتہ نہیں فائنل تھا ختم ہو چکا ہوگا. اب تو خیر کرکٹ دیکھنا بھی چھوڑ دیا. مہربانی ہے تو اپنے ملک کے لوگوں کی جنہوں نے آہستہ آہستہ ہر مثبت چیز سے آپ ہمیں دور کر دیا. اور ایک دور تھا ہاکی ہوتی تھی، ٹیبل ٹینس ہوتی تھی. مجھے یاد ہے میرے شہر میں نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ ہوتی تھی، پورے پاکستان سے پلیئر آیا کرتے تھے. ٹیبل ٹینس کی چیمپئن شپ یہاں ہوتی تھی اور اسکولوں میں کمپٹیشن ہوا کرتے تھے، اسپورٹس ہوا کرتے تھے. پھر پاکستان کا اسکواش پہ بڑا نام تھا، سب میں ہم حکومت کرتے تھے اسکواش میں دنیا بھر میں. اس کے بعد پھر ہم لوگ ہاکی میں کچھ ایتھلیٹکس کے ایونٹ تھے جس میں ہم لوگ کرتے تھے. پھر وہ ٹیبل والی گیم آ گئی جس کو وہ کیا کہتے ہیں، اس میں بھارت پاکستان کا نام بہت زیادہ تھا. بھی 2-3 ایک یوسف تھے اس کے جنہوں نے ورلڈ چیمپئن شپ جیتی تھی. پھر ایک آصف تھے فیصل آباد کے، انہوں نے جیتی تھی. پھر باکسنگ میں بھی ہمارا کچھ نام لوگوں نے انڈیویجولی اپنا کیا. تو اب ریس ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد اب صرف ایک یہ کرکٹ رہ گئی تھی. تو بسم اللہ الحمدللہ بڑی ہمارے ذہین قیادتیں جو بھی آتی رہی ہیں چلتی رہی ہیں. تو اب اس کی وجہ سے کرکٹ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کے قریب پہنچ چکی ہے. اور پھر ہمارے پاس کھیل کچھ نہیں ہوگا، پھر ہم اپنی کھیلیں ایجاد کریں گے. یہی مطلب میں نے بھی لاگ بنا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا. بہرحال بہت سارے لوگوں کے مجھے مشورے بھی ملتے ہیں دیکھنے کے بعد. جو جتنے دیکھتے ہیں اتنے ہی لوگ مجھے مطلب مشورہ دیتے ہیں. اب وہ تمام کچھ نے کہا جی مزہ نہیں آیا، کوئی کہتا ہے چل چٹخارے دار ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے جناب کبھی سالہ ڈالو. اب مجھے سمجھ نہیں آتی مسالہ کیا ہے. مطلب جو میں دوسرے ولاگ دیکھتا ہوں ان سب مشوروں کے بعد کہ یار کیا ایسی چیز ہے جو میرے ولاگ میں لوگوں کو دی میں چٹخارا کیا ہوتا ہے یا مثال وہ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کا جو تھم نے لو بہت سارے سوائے نشان کے ساتھ ہونا چاہیے. فلانا رہا ہونے لگا، فلانا کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں یوں ہو گئے، فلاں یہ ہو گیا. اور وہ ابھی چیزیں سیکھ رہا ہوں، آ جائیں گی ایسی بات نہیں ہے. ابھی میں بھی اس ملک کا شہری ہوں. کیونکہ ہمارے ایک جملہ اور بھی بولا جاتا ہے نا، پڑھا جو جتنا غلط ہوگا تو جو اس کے دفاع کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار یہ بھی تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے نا، اسی معاشرے سے گئے ہوئے لوگ ہیں. مطلب اگر فوج مثال دے رہا ہوں، اگر پولیس کی زیادتیوں کی بات کریں یا کسی پولیس والے کی کسی کرپشن کی یا اس کی بات کریں یا انصاف دینے والوں کی بات کریں یا کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہو تو کہتے ہیں یار وہ آپ ان کو کیوں قصوروار کہتے ہیں، وہ بھی تو اسی معاشرے میں سے گئے. تو پھر جب میں اگر وہ کام سیکھ جاؤں گا یہ سب چکر چکر دینے والی تو پھر میں بھی کہوں گا جی میں بھی اسی معاشرے میں ہوں. تھامنیل بڑا سنسنی خیز بنا دوں گا اور سنسنی خیز خبریں آپ کو دے دوں گا مبینہ طور پہ کیا کہ ٹھیک ہے.
تو پھر تو یہ نیوز چینل ہی بن جائے گا. وہ مزہ تو نہیں آئے گا میں اور میری باتیں. حالانکہ جو میری زندگی ہے وہ بھی اسی معاشرے سے ریلیویٹ نا. مطلب میں اگر اسکول لائف کی باتیں سنوں گا, کسی استاد نے مجھ سے زیادتی کی, کسی استاد نے بہت اچھا پڑھایا, تو وہ بھی اسی اسکول معاشرے کا حصہ ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے آپ استاد کی آپ تنقید کرتے ہوئے غلط کر رہے ہو, تو وہ بھی اسی معاشرہ کی بات ہے. اسی طرح ہی اگر آپ کریں گے تو پھر کالج آ جاتا ہے, پھر یونیورسٹی آ جاتی ہے, پھر میرا جاب آ جاتی ہے, پریکٹیکل لائف. تو جب میں اس کی بات کروں گا تو پھر وہ اس میرے جو روزگار ہے کی جو فیلڈ ہے اس کی حوالے سے میں اچھی بری بات جب آپ کو بتاؤں گا اپنے حوالے سے, مائی لائف مائی اسٹوری, تو پھر آپ کہیں گے یار کہ یہ آپ اس کما لیں جہاں سے رسک مت رہے ہیں اس کی برائی بھی کر رہے ہیں. تو بھیا صحیح ہے تو صحیح بھی کروں گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی کوشش کریں آپ اپنے آپ کو بڑا محفوظ بنا کے چلتے چلتے چلتے, تاکہ کوئی آپ ان چکروں میں کسی کی نظر میں نہ آئے اور کسی کو ناگوار نہ گزرے آپ کی کہی ہوئی بات. لاسٹ سو اٹ واز اے لاس شپ. تھینک یو ویری مچ فور. اب آپ اس کو بدتمیزی میں شمار کریں یا اس کو اب جس میں کریں, اب یہ میں ہوں. اب میں اگر چھپاؤں آپ کو ایک بڑا اچھا سا کپ لے کے بیٹھوں جو کہ میری عادت نہیں ہے پینے کی, تو پھر وہ دکھاوا زیادہ ہوگا نا, وہ تو نہیں ہے جو میں ہوں. ہاں دفتر میں بیٹھا ہوں تو کسی کے پاس گیا ہوں وہ چائے کا کپ دے دیتا ہے, تو بس پھر یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کرے ہوا چل رہی ہو, ٹھنڈی جلدی ہو جائے, گرم چائے پی جاتی ہو, تو وہ ایک نظر بات ہے. تو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ایسی میں ان سب مشوروں کو جب میں نے غور کیا تو سوچا, میں نے دیکھا یار کہ یہ لوگ جو اتنا بھی مجھ سے جو دوست احباب جو بھی جاننے والے یا نہ جاننے والے بھی یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار تم جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے ظلم اس پہ کوئی نہیں بات کرتے, اور جو ملک میں مساوات چل رہی ہے, یا جو آپ 30 کروڑ 24 کروڑ 70 لاکھ اور 30 لاکھ کی آپ بات کرتے ہو, تو آپ 30 لاکھ کے بارے میں کھل کے کیوں نہیں بولتے. اوے بھائی میں مطلب یہ میں نے دیکھا ہے, مجھے فیل ہوا ہے کہ یار ہم لوگ جو ہے نا اپنی والی بات کہنا تو چاہتے ہیں لیکن خود نہیں کہنا چاہتے. ہم کہتے ہیں یار کسی ایک سے کروا دے کوئی ہماری بات کرتے, مطلب جیسے 15-20 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہیں پہ, تو وہ پھر کہتے ہیں جی آپ سب نہ بولیں, ہم میں سے ایک بولے گا, یہ فلاں صاحب بولیں گے. وہ جو بولتا ہے اگر وہ سننے والے کو برداشت نہیں ہوتا تو وہ بولنے والے کو اٹھا لیتا ہے, اس کا بعد میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ 14-15 جنہوں نے کہا ہوتا ہے کہ جی یہ ہماری طرف سے بولے گا ہمارا, تو وہ بندے بھی نہیں ہوتے. جیسے بڑا مشہور ہے کہ جی وہ نواز شریف کسی نے کہا بہو جی پاکستان چلو تھے 80 قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جب نواز شریف نے قدم بڑھا کے آگے نکل گئے تو پیچھے سے مڑ کے دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. تو میں نے دیکھا ہے کہ یار یہ لوگ بھی وہی کچھ ایسے چاہتے ہیں کہ ہماری بات آپ کر دو, ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم نہ پکڑے جائیں. وہ جیسے ہمارے مثال لے رہا ہوں, ایک لیڈر ایسا آ جاتا ہے بیوقوف, مطلب میں تو اپنے حساب سے بیوقوفی کہوں گا کہ جو عوام کی باتیں کرتا کرتا پتہ لگتا ہے جیل میں جا بیٹھا ہوا ہے. اب عوام اس کے لیے کچھ کر کے بیٹھی ہے, ٹھیک ہے اب وہ دوسرے کسی اور کو ڈھونڈیں گے کہ تم ہماری بات کرو, تو جب وہ جیل میں چل جائے گا پھر کسی کو ڈھونڈیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جس سے بات کروائی جاتی ہے اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کرنا. اسی امید میں بیٹھے کہ کوئی آئے گا اس کو بھی چھوڑوا دے گا, ہمارے مسائل بھی حل کر دے گا. بہرحال چونکہ یہ تو ہماری تو خیر یہ لائن نہیں ہے, لیکن میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں وہ پمپ پہ نہیں آنے والا کہ جی آپ مجھے کہیں جی یہ بات کیوں نہیں کرتے وہ بات کیوں نہیں کرتے. بھائی جان میں اپنی بات کروں گا, اور اپنی ہی میری طرف سے ملک میں جو ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے, جو ہوتا رہے گا ٹھیک ہوتا رہے گا. جو ہو چکا کہ بھائی جب بات کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے, مجھے کیا کسی کو نہیں اجازت ہے, میں اپنے حفظ مات قدم کے طور پر اپنی حفاظت خود کرتے ہوئے خود محسوس کر لینا چاہیے کہ بھائی جان یہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. جہاں ایسا ماحول ہوتا ہے وہاں پھر اجتماعی طور پر بات کی جاتی ہے, یعنی انفرادی طور پر بات کرنے کی ضرورت نہیں, نہ کسی کو ہونی چاہیے, اور نہ ہی کسی کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ بھائی تو بات کر. ہاں اگر آپ کو بات کرنی ہے, اپنے کو دکھ درد بتانے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں, اور تو آپ کے پاس بھی کیمرہ ہے, آپ اٹھائیں ریکارڈ کریں, یوٹیوب پہ ڈال دیں, انسٹا پہ ڈال دیں, کہیں اور ڈال دیں, تو کوئی بھی نہیں روکتا. نہ یوٹیوب روکتی ہے نہ کچھ کرتی ہے, مجھے بھی تو کسی نے نہیں روکا. مطلب میں نے ریکارڈ کرنا شروع کر دیا, ڈالنا شروع کر دیا, تو آپ بھی ڈالیں. اس طرح ہر کوئی اپنا مسئلہ خود بیان کرنا شروع کر دے اس امید پہ یار کہ شاید کوئی سن لے اور ٹھیک ہو جائے. بعض کا دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے. اب صرف ہمارا کام یہ تو نہیں رہ گیا نا کہ ہم ٹیکس بھی دیتے رہیں, پیٹرول کی قیمت بڑھواتے رہیں, بجلی پہ قیمتیں بڑھواتے رہیں, اور پتہ لگے کہ جناب ہمارے تو حکمران سیلاب ہو, زلزلہ ہو, کچھ ہو. کسی بھی ملک حکمران ملک میں ہوتے نہیں ہے, وہ تو دوروں پہ گئے ہوئے ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی کھیل
کرنے کی کوشش میں ہے, اپنا اپنا گول کرنے کی کوشش میں ہے. اب دیکھیں نا, مطلب ایک ایسا بھی ہے ملک جہاں پہ ایک ہی ملک کے دو لوگوں نے ایک ہی شہر میں جانا ہے دنیا کے 7 سمندر پار. ایک جہاز جو ہے وہ سنے کہ 250-300 مسافر لے جاتا ہے, تو ایک صاحب جو ہیں وہ والا جہاز لے کے گئے ہوئے ہیں 150-200 لوگوں کو, اور دوسرے صاحب جو ہیں انہوں نے دوسری شہر جانا ہے, اسی ہی بندے سے ملاقات کرنی ہے, وہ اپنے جہاز لے کے گئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں وہ 30-40-50 بندے لے کے جاتا ہے. اب وہ جہاز خود سے تو نہیں چلتے نا, یہ جو پیسے آپ اور میں دیتے ہیں کبھی بجلی کے بلوں میں 100 روپے کا بل آتا ہے, پتہ لگتا ہے ہم نے 60 روپے کی بجلی استعمال کی, 40 روپے ٹیکس ہے. اس طرح سنا ہے پیٹرول بھی اگر آپ 275 روپے کا لے رہے ہیں تو وہ 150 روپے کا پیٹرول کی قیمت ہوگی, باقی وہ ٹیکس ہے. تو ہر چیز پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ پیسے بھی لینے ہیں اور ساتھ ڈرا کے بھی لینے ہیں. اب ڈرا کے کون لیتا پیسے؟ ہاں, سڑکوں پہ کوئی لیتا ہے تو ہم اس کو ڈاکو کہتے ہیں, لٹیرا کہتے ہیں. تو مطلب میرا کہنے کی بات ہے کہ میں ایسی باتیں نہیں کروں گا, یہ ساری باتیں میں نے نہیں کرنی. یہ لوگ مجھے کہتے ہیں ایسی باتیں کرو, تو میں تو یار غیر سیاسی آدمی ہوں. مطلب اور یہ ہے کہ میں ایک پرامن سے شہری, میں نے تو بتایا کہ میرے ویلاگ کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہے مائی لائف مائی اسٹوریز. تو جو میری اسٹوریز ہیں اسی تک بھائی جان میری بات رہنے دیں. آپ مجھے جو ہے دوسرے ڈائیورٹ کر کے لے جاتے ہیں, پھر میں جب 5-7 دن نظر نہیں ہوں گا تو پھر آپ کہیں گے اوہ چک لیا گیا, بابا چکیا گیا. تو یار مجھے نہ چکواؤ, ایسی بات نہیں ہے. ابھی ڈیٹ مہینہ پورا میں سر کے بل پڑا رہا ہوں اس آنکھ کی وجہ سے. تو کسی اور کی وجہ سے پڑھنا پڑ گیا تو پتہ ہے وہ سنا ہے وہ تو پھر 3-4 مہینے بلکہ 10 سال تک کا بھی اعلان کر دیتے ہیں. تو ایسی باتیں نہیں کریں گے. تو بہرحال میں اپنی مائی لائف مائی اسٹوریز میں میرے خیال میں ہم لوگ پہنچے ہوئے تھے 7ویں-8ویں تک. تو چلو ہائی اسکول تک لے آتے ہیں, جب ہم اردو میڈیم میں میں پڑھا ہوں تھرو آؤٹ, میں اپنے شہر میں ہی پڑھا ہوں. اب ہوتا یہ تھا کہ جب وہ پڑھنے کا کام شروع ہوتا ہے, مطلب ہمارے ہر ڈیسیجن تو وہی لیا کرتے ہیں نا. تو یہ جو کہتے ہیں نا ایک جیسا نظام تعلیم ہونا چاہیے, یہ نظام تعلیم شروع سے ہی بہت سارے قسموں کا تھا. البتہ یہ تھا کہ اس وقت ہمارے دور میں پرائیویٹ سسٹم نہیں تھے, سرکاری اسکول تھے. تو اس میں ایک انگلش میڈیم اسکول ہوتا تھا, ایک پرائمری یعنی عام دیسی میڈیم اسکول ہوتا تھا, پھر ایک ہائی اسکول آ جاتا تھا. تو ہوا یہ کہ میرا ایڈمیشن کروایا گیا کیا سمجھ کے کہ میں فزیکلی بہت ویک تھا, اسی حساب سے آج تک میں ویسے ہی چلتا رہا. تو شاید گھر والے یہ سمجھے کہ پڑھائی کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا, تو اس کو جو ہے نا ہم کر دیتے ہیں پرائمری اسکول دیسی میں, جو ٹاٹ پہ بیٹھتے ہیں, صبح جو پہنا ہوا ہے اسی کو, ہماری یہی یونیفارم ہوتی تھی. مطلب صبح آپ اٹھیں, منہ دھوئیں, جو کپڑے پہنے ہوئے, نیچے ہوائی چپل ہے, سینڈل ہیں, جوتے ہیں, وٹ ایور جو بھی ہے, تو آپ کو فل آزادی ہے ویسے اسکول جانے کی. تو کتابیں بھی ہماری ہوتی تھی ادھر, وہ ہم نے کتابیں رکھ کے اس میں رومال کے ساتھ اس کو یوں کر کے بستہ بنایا ہوتا تھا. تو کسی نے یوں پکڑا ہوتا تھا, کسی نے یہاں رکھا ہوتا تھا. اور بڑے بھائی وہ پہنچ گئے تھے ہائی اسکولوں میں, وہ بھی اردو میڈیم اسکولوں میں تھے. جو چھوٹا بھائی تھا لاڈلا, وہ اس نے بھی اسٹارٹ کرنا تھا اسکول. تو تب تک یہ ہوا کہ بڑے 2-3 بھائی بھی جاب میں چلے گئے تھے, 2 بھائی پروفیشنل کالج میں پہنچ گئے تھے. تو والدین کو تھوڑی کمفرٹ فیل ہوئی ہوگی کہ تو انہوں نے اس کو انگلش میڈیم تھا, وہ بھی سرکاری میں زیادہ, بس فرق یہ تھا کہ اس کو مجھ سے پہلے اٹھایا جاتا تھا. اس کو اسکول کی پراپر یونیفارم شارٹ سفید شرٹ ٹائی کے ساتھ اس کو اسکول بھیجا جاتا تھا. اور اسی ہی سائیکل پہ, چونکہ والد صاحب سرکاری جاب کرتے تھے, تو سرکاری جاب میں پھر جو دفتر میں ملازمین وغیرہ ہوتے تھے ان کی فیسلٹی اویلیبل ہو جاتی تھی, وہ اسکول چھوڑا ہے. تو میں اردو میڈیم میں چلتا 8ویں تک پہنچ گیا. بھائی انگلش میڈیم میں چلے گئے. 9th میں جب آیا تو وہاں پنگا پڑ گیا. پہلا پنگا تھا کہ سائنس آرٹس, اوپر سے سارے سائنس پڑھنے والے بھائی, اور گھر میں ان دنوں میں رواج تھا 2 ہی چیزوں کا, ایک ڈاکٹر بنانا, ایک انجینئر بنانا.
تو دونوں کے لیے سائنس ہی پڑھنی تھی. اگر میتھ پسند ہے تو انجینئر بننا ہے, اگر میتھ پسند نہیں ہے, بایولوجی ہے, تو پھر ڈاکٹر بننا ہے. تو میرا تو کچھ ایسا تھا کہ مجھے تو ان دونوں میں کچھ سکوپ نظر نہیں آ رہا تھا اپنا. بارہ جو بھی ہے سائنس رکھ کے میٹرک تک پہنچ گئے. تو میٹرک تک جو میں جس طرح کا تھا وہ یہی تھا کہ کیونکہ ایک ایسے گھر میں ہم کثیر الاولاد گھر میں بڑے ہوئے تھے, اور چونکہ خاندان ہمارا جو بڑا ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا تھا, تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ بڑے کسی کزن کے کپڑے نئے آ گئے تو اس کے پرانے والے کپڑے ادھر آ گئے, وہ پہن, یہ پہن, وہ پہن, اس کے ساتھ سوچتے تھے تھوڑا سا. تو اعتماد کی تھوڑی سی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی کمی رہتی تھی. تو اسکول میں بھی ایسے ہی دبے دبے سے رہتے تھے, اور حالانکہ پڑھائی میں ٹھیک تھا جو بھی تھا. ٹیچر مجھے بلایا, نام بائی نیم جانتے بھی تھے, کھڑا بھی کرتے تھے, یہ جواب دو, سوال آتا, جواب آتا بھی ہوگا تو نہیں دے رہا تھا کہ شاید میں غلط بتا رہا ہوں. تو اس کو اب جو سائکیٹرسٹ لوگ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ وٹ کائنڈ آف بہیویئر اٹ واز. حالانکہ آگے بیٹھنے کا شوق تھا, بیٹھتا تھا, اور ٹیچرس کو آئی ڈونٹ نو وائی کس حد تک کیسے وہ پسند کرتے, وہ تو مانیٹر بھی بنا دیا کرتے تھے. کچھ چیزوں کے لیے مجھے سلیکٹ کرتے تھے, صدر بزمے کا بنا دیا کہ یعنی کچھ اسپیچز آ رہی ہیں, تقریری مقابلہ آ رہا ہے, تو کہتے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں تقریر کرو. یہ اور بات ہے کہ میں اتنے لوگوں کے سامنے تقریر کرنے سے گھبرا کے اس دن اسکول ہی نہیں جاتا تھا. سوال کا جواب ٹھیک آتا ہے, سر نے مجھ سے کہا ہے کہ جواب آپ دو, تو دو بھی نہیں دیتا تھا, اور اگر مجھے آتا تھا اور کہتے ہاں بھی کون جواب دے گا, تب بھی میں ہاتھ کھڑا نہیں کرتا تھا. اب اس کو پتہ نہیں کیا کہہ سکتے, بعد میں جا کے پتہ لگا جی کوئی کہہ رہا ہے انفیریٹی کمپلیکس ہوتا تھا, یہ کوئی کہتا تھا جی یہ فیئر, مطلب ڈرے ہوئے بچے کی نشانی تھی. اور پھر ڈر کیوں کر, باقی بھائیوں میں تو نہیں تھا, وہ تو ٹھیک جا رہے تھے. تو بہرحال تو جب وہ بلایا جاتا تھا بولنے چھوڑنے کے لیے, تو میں بہانہ بنا دیا کرتا تھا, بس مجھ سے آپ لکھوانے کا کام کر لیں. رٹا میں ٹھیک لگاتا تھا, تو سائنس میں بھی رٹا ہی لگایا کرتا تھا. اور میٹرک آ گئی, میٹرک کا ایگزام دے دیا, وہ جناب اور رٹے سے. مطلب میں نہیں کہتا کہ میرا کمال ہے, میں نے مجھے ہر چیز سمجھ میں آ گئی, نہیں. جو سر نے کہہ دیا کہ جی یہ پیپر میں آ سکتا ہے, یہ پیپر میں آ سکتا ہے, یہ پیپر میں آ سکتا ہے, اس کو اتنا رٹا جیسے کتاب میں لکھا ہوتا تھا, ویسے کا ویسا میں لکھا ہے. اس حد تک کہ جب میرے اسکول میں, آپ سمجھ میں آئی کہ پری بورڈ کہتے تھے, ہم اس کو کہتے تھے نمائی امتحان, تو میرا جو پاکستان مطالعہ پاکستان کے پیپر تھا, اس کی جب مارکنگ ہوئی 75 نمبر ٹوٹل تھے, 75 میں سے 73 آ گئے, جو کہ ناقابل یقین نمبر تھے. تو مجھے باقاعدہ بلا لیا گیا ہیڈ ماسٹر کے سامنے, اور اس سبجیکٹ کے ٹیچر نے کہ جی اسے نقل لگائی, اتنی ایکوریٹ نہیں لکھ سکتا کوئی. تو میں نے کہا سر میں نے تو یاد کیا ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے اس میں سے ایبرپٹلی کوشچن پوچھے, تو میں نے ان کو جواب دے دیے, خاص طور پہ تاریخیں, اور جو باقی نام ہوئے تھے مجھے یاد رہتے تھے. تو اس طرح کرتے کرتے میٹرک کا بھی ایگزام دیا, اور الحمدللہ ہائی فرسٹ ڈویژن میں پاس کر کے بیٹھ گئے. اس کے بعد ایک بہت بڑا موڑ آیا, چینج آیا میری لائف میں, جس نے میری لائف آل ٹوگیدر چینج کی. اب وہ کیا تھے وہ پھر اگلے ولاگ میں, تاکہ وہ جیسے باقی لوگ کرتے ہیں نا, یا ڈرامے والے کرتے ہیں کہ ایسا اینڈ کرو کہ اگلی قسط کی بیماری ہوئی. تو اس کے بعد ایک ایسی چینج آئی میری لائف میں جس نے کہ اب تک میں بینیفٹ لے رہا ہوں. تو اس کے لیے آپ بھی انتظار کریں, اور اس ویلاگ کا جتنا بھی ٹائم ہوگی چھوڑیں اس کو. اگر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو اسپیڈ بڑھا دیں سیٹنگ میں جا کے, اور اگر آپ سے نہیں سنا جاتا ہے ایک ہی سیٹنگ میں, تو کوئی بات نہیں, آپ دیکھیں 8-10 دن کے بعد میں ایک ویلاگ بناتا ہوں, اگر 15 منٹ کا ہے 18 منٹ کا ہے مجھے نہیں پتا کتنے منٹ کا وہی, تو آپ 1.5-2 منٹ ڈیلی دیکھ لیں, اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں, اور اس کے بعد 1.5-2 منٹ ڈیلی دیکھیں. باقی وہ دیکھیں 30 منٹ کا, جس میں وہ کہتا ہے آج فلانے کو آج رہا ہو جائے گا, سوالیہ نشان, آج فلانے کا یوں ہو گیا, فلانا سوالیہ نشان, ان کو بڑی ناکامی, امریکہ نے ایسا زوردار جھٹکا دے دیا, تو سوالیہ نشان. وہ والے بھی لوگ دیکھتے ہیں 30 منٹ کے, 25 منٹ کے. اور ہم جیسوں کے جو آپ میں سے ہی ہے, اگر ٹائم نہیں ہے دیکھنے کا تو اس کو پھر آپ قسطوں میں دیکھ لیا کریں, ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور اس کے بعد جناب آپ
جب ٹائم ملے 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ دیکھ لیں. اگلے ویلاگ تک امید ہے. 8-10 دن تو میں لے ہی لیتا ہوں ویلاگ نئے آنے میں لانے میں. تب تک آپ اس پہ گزارا مطلب دیکھ کے مجھے احسان مند ہونے کا موقع دیں. اور اگر آپ پھر وہی والی بات ہے آپ اپنے ساتھ بسائیں گے, دعائیں دیں گے, دعائیں لیں گے. آپ کے ساتھ بسانے کا مطلب ہے کہ سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی بجانے کی اجازت دینے کا مقصد ہے کہ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ جب میں آیا کروں 8-10 دن کے بعد, آنا تو مہینے میں 1-2 دفعہ ہوتا ہے, میں کون سا روز کا آنے والے مہمان ہوں آپ کا, تو 1-2 دفعہ گھنٹی بجاؤں گا اور پتہ چل جائے گا. آج پھر منگتا آیا کھڑا ہے جو کہتا ہے جی مہربانی کر کے میرا ویلاگ دیکھو اور میں آپ کا احسان مند ہوں گا. منگتا کہہ لیں اور کیا ہے, اپنی لوگوں کو موقع مانگنے والے کو بھی منگتا ہی کہتے ہیں بھائی. میں تو موقع مانگتا ہوں, بس موقع دیا کریں, دعائیں دیا کریں, اور میں بھی سب کے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے, اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں سے اپنی امان میں رکھے, محفوظ رکھے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.